اپنے یار مجھے کھبلا یہ شخص شہباز قمر یہ ان لوگوں میں سے ہے نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ داڑھی شریف اور مونچھیں منڈا یہ شخص جب بھی یہ کلام پڑھتا ہے بےہودہ گانوں کی کاپی کر کے، ان کو یاد کر کے، ان فحاشہ بےہودہ گانوں کو پکا کے، ان کی لے ان کی طرز لے کے پھر آگے اس پر پاک ذکر کو شامل کرتا ہے، منقبتیں پڑھتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پاک دودھ میں کوئی پیشاب غلاظت گندگی داخل کر دے، پر عوام کو اس بات کی سمجھ نہیں کہ نام بڑا ہے، پرانا نعت خواں ہے، آواز بڑی ہے، اس آواز کا اس پرانے کا کیا کرنا کہ جسے یہ تمیز ہی نہیں کہ میں اپنے پاک نبی کا نام، میں آل رسول کا نام کہاں سے پکا کے، کہاں سے سیکھ کر، کس طرح سے گانوں کی سیم کاپی کر کے پھر آگے تپلے سرنگیاں وہی گانوں والے ملا کے آگے حضور کی پاک محفل میں یہ پڑھا جا رہا ہے اور اس کو بڑا متبرک کام سمجھا جا رہا ہے۔ ہرگز ایسا کام متبرک نہیں جس میں گندگی شامل ہو جائے، جس میں بےہودہ قسم کے جناب لوگوں کے ساز و سامان لے کر اس کو ایڈ کر کے آگے پھر مولا کائنات کا ذکر کرنا، یہ حضور کی نعت پڑھنا اس انداز میں، یہ کون سا ادب ہے؟ ہرگز یہ ادب نہیں، بلکہ یہ نعت کی منقبت کی یہ کھلم کھلی بے ادبی ہے، جسارت ہے بہت بڑی۔ اور یہ میں پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ میری بات کو غلط ثابت کر دے منہ مانگا انعام دوں گا۔ ایک فحاشہ بےہودہ گانا اس پر تیاری کر کے یہ منقبت پڑھی جا رہی ہے، یہ ثبوت حاضر ہے آپ کے سامنے۔ اور اس شخص نے اگر 100% نعتیں پڑھی ہیں تو 98-97% اس کی نعتوں کی طرز گانوں پر ملتی ہے۔ جو یہ نعت طرز پر پڑھتا ہے پیچھے اس کی گانے کی طرز پیچھے موجود ہے، تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑا یہ ظلم ہے۔ اور مجھے بھی کسی دوست نے بھیجا ہے کہ دیکھیں جی یہ گانا ہے اور یہ اوپر منقبت پڑھی جا رہی ہے، کتنا بڑا یہ ظلم ہے، کتنی بڑی یہ زیادتی ہے۔ اور اس سے قبل بے شمار متعدد بار ہم اس بات کی مذمت کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف کی محفل کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ان کو بے نقاب کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ جن کو آپ لاکھوں روپے دیتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، یہ اس قابل نہیں۔ اس نعت خاں کی خدمت کریں، اس کی تعظیم کریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پابند ہے اور گانے نہیں سنتا، بے حیائی کی فلمیں نہیں دیکھتا۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں اس نعت خاں کے شہباز قمر کے آپ موبائل کو چیک کریں، آپ کو درجنوں کیا سینکڑوں گانے مل سکتے ہیں آپ کو۔ استغفر اللہ العظیم، یہ الزام نہیں، چیک کریں اس کے موبائل کو اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی گاڑیوں میں، ان کے موبائلوں میں کتنا گند بھرا ہوا ہے۔ اور میرے سید اعلیٰ حضرت نے جو لوگ گانوں کی طرز پر اور داڑھی منڈے لوگوں سے نعتیں سنتے ہیں، میرے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عاشقاں، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 734 پر میرے سید اعلیٰ حضرت ان جیسے نعت خانوں کی مذمت فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈے نعت خان سے جو داڑھی منڈواتا ہو یا کتراتا ہو، چھوٹی کرواتا ہو، یہ فاسق ہے، مستحق عذاب ہے۔ جو فاسق ہے مستحق عذاب ہے۔ آپ اس کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، سرکار کا ثنا خان کہہ رہے ہیں، حضور کا دیوانہ کہہ رہے ہیں، لاکھ روپئے اس پر لٹا رہے ہیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ بھی سنیں، جہاں حضور کا ذکر سننا محفل سجانا ثواب ہے اور باعث برکت ہے، مگر بندہ اس قابل تو ہونا جسے آپ نے سننا ہے۔ تو میرے سید اعلیٰ حضرت سے جب ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے قرآن کا، حدیث کا جو جواب تھا شرعی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو داڑھی منڈواتا ہو یا کترواتا ہو، چھوٹی کرواتا ہو، اس کی تعظیم کرنا حرام ہے۔ تو آپ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو مجلس پر بٹھانا، کرسی دینا، اس کی تعظیم کرنا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ فعل حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو میرے سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسی وجالت سے، کیسی جو گانوں کی طرزوں پر پڑھا جائے، میوزک کے ساتھ پڑھا جائے، داڑھی منڈوں سے محفل ہو تو کتنی خطرناک ہے۔ میرے سید اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ایسی مجالس اللہ عز و جل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال ناراض ہیں۔ میرے سید اعلیٰ حضرت فرما لکھتے ہیں کہ ایسی مجالس سے اللہ عز و جل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال ناراض ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 734 میرے سامنے موجود، اور اسی طرح فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 میں یہاں پر گانوں کی طرز پر پڑھنا، گانوں کو سننا، یہ بھی میرے سید اعلیٰ حضرت نے تفصیل کے ساتھ اس کو ناجائز و حرام لکھا ہے۔ اور اسی طرح میرے سید اعلیٰ حضرت نے، امام اہل سنت نے
دف بجانا، تبلے سرنگیاں بجانا، اس طرح کے میوزک جو گانوں کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، وہ حضور کی پاک نعت میں، پاک منقبت میں اس کو ساتھ ایڈ کر کے کلام پڑھنا، پھر طرز وہ بنانا، یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام و ناجائز لکھا ہے۔ تو تمام عاشقان مصطفیٰ سے گزارش ہے خدا کا واسطہ، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجانا چاہتے ہیں، حضور سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان جیسے داڑھی منڈے نعت خانوں سے لاکھ درجے وہ آپ کی مسجد کا امام، محلے کا امام، جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس قصبہ میں، جس ایریا میں آپ نے محفل کروائی ہے، وہ مسجد کا امام لاکھ درجے ان جیسے شباز قمر جیسے نعت خانوں سے وہ امام مسجد بہتر ہے۔ اسے بلائیں، حضور کی نعت سنیں اور اپنی محفل کو قبولیت کا سبب بنائیں۔